القرآن کہتا ہے کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ کیا مسلمان ہی متقی ہو سکتا ہے؟ متقی کا لفظ ہم نے قرآن سے ہی لیا ہے لا ریب، مگر ہم اس کو وہاں سے اٹھا کے سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ اب ہم قرآن کے حوالے سے نہیں بلکہ انسان کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے، انسان کی بناوٹ کے حوالے سے، انسان کی پہچان، خلوص، شدت احساس کے حوالے سے۔ ایک وہ شخص ہے جو بھلے بدھ مت کا ماننے والا ہے اور اسی دین میں اس کو 35 اور 40 سال ہو چلے ہیں، مگر ہر لمحہ خود کو گم، تنہا اور تشنا پاتا ہے۔ صحیح کیا ہے وہاں تک جا نہیں پا رہا، پریشان ہے کہ کیا کرے، شاید کمزور ہے، کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، ڈرتا ہے گھر والوں سے، دنیا والوں سے کہ کیا کہیں گے، اس عمر میں قسم چل پڑا، کھوج میں ہے، تلاش میں ہے، دھیان ہے کہ ہٹتا ہی نہیں، کہ کمی تو ہے مگر کیا ہے، کیا کرے، کہاں جائے کہ جگہ بھی صحیح پائے، اس کا سفر ہدایت کی طرف ہے کہ نہیں، تلاش۔ یہ تشنے کی بات نہیں ہے تو یہ یقیناً راہ ہدایت کو پا ہی لے گا۔ اس کو ہر وقت اور بر وقت راہ تو نہیں ملی اب تک، مگر تلاش میں رہنا اگرچہ تقویٰ نہ ہو تو یہ تقویٰ سے باہر کی حالت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بندہ تلاشی حق میں ہے، سو یہ انجانی محبت اور خوف دونوں میں مبتلا ہے، اور آخرت پر یقین بھی رکھتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ شعور رکھتا ہے، تبھی تو مارا مارا پھرتا ہے کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ اس سے بڑھ کر رب کی جانب راغب کون ہوگا؟ اس کو جب حق مل جائے گا تو یہ صرف مسلم ہی نہیں، مومن ہوگا انشاءاللہ۔ اگر یہ انسان کچھ تو جاننے کے مقام پہ ہے اور کچھ خود کے دین پر ہے، جو شرک بھی ہو سکتا ہے، زندگی کو یہ سمجھ نہیں پاتا، خود کو کم عقل جان کے یا کسی مجبوری میں یا کسی سرکشی میں، مگر ایک خلش اسے ستائے رکھتی ہے کہ ادھر کا نہ ہونے دیتی ہے نہ ادھر کا۔ یہ حقیقت میں سرکش نہیں ہے، الجھا ہے، کمزور ہے۔ ایسے لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اندر سے ڈھیلے شرمیلے۔ یہ خالق کو کسی درجے مانتے بھی ہیں، ڈر بھی، محبت بھی رکھتے ہیں، پورے فرمان بردار بھی نہیں ہوتے اور نافرمان بھی نہیں ہیں۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے اصلاً ہے، یہ آخر کار جان ہی جائیں گے، کتاب کی طرف بھی آ جائیں گے، کتاب والے کی طرف بھی۔ اس متقی ہونے کے لیے مسلمان ہونا لازم نہیں ہے۔ ایک عام انسان دین تک نہیں پہنچ پاتا، بھلے آج ترقی ہو گئی ہے بیش بہا، پھر بھی سمجھ بوجھ، شدت احساس کی بھی حدود ہیں۔ وہ بے نیاز ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اور ہر شے اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ بہت آسانی ہوئی ہے، ڈر، خوف، محبت، ظاہر، باطن جب اللہ کی راہ میں ایک ہو جائے تو اب دیکھیں کہ قرآن ہدایت اور متقی کس کو کہہ رہا ہے۔ ہم یہاں تخلیق انسان کی بات بھی کر ہی لیتے ہیں، جس سے یہ نقطہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو حسین ترین تخلیق نہیں ہے کیا میں نے کیوں کہا، کچھ زیادہ جائز نہیں لگتا اگر سمجھا جائے تو یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ واحد تخلیق ہے جس کو اس نے ہر طرح کے توازن سے نوازا ہے۔ نوازنے کا کام اس نے ایسے نہیں کیا کہ بنا دیا پھر اس میں ڈالنا شروع کیا، بلکہ مٹی جو اس نے گوندی یا مادہ بنانے میں جو سامان استعمال ہوا گوندتے وقت، وہ اکٹھا کیا، وہ یہ تھا شعور، مالک کا شعور اور خود کا، اس مالک سے تعلق کا شعور، اخلاق، عقل، حیا، محبت، حدود کی پہچان، ارادے کی قوت اور طاقت، اختیار، یہ سب گوند کے مجھے سنوارا بنایا گیا۔ جب رب مجھے بنا رہا تھا تو میں انسان تھا، نہ کہ مسلم، نہ ہندو، کافر یا مومن، بلکہ جاننے، ماننے، پہچاننے والی با اختیار مخلوق۔ یہ سب حقیقت ہے میرے ہونے کی، باقی سب تو ٹھیک ہی ہے۔ فائدہ میں نے اٹھایا خود کے با اختیار ہونے کا۔ اللہ پاک نے جب بھلائی اور برائی کی تمیز مجھ میں گوند دی ہے تو میں اس میں اختیار رکھتا ہوں کہ جو چاہے خود کا حشر کروں، وہ تو روز محشر ہی اصل میں پکڑے گا۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ جب چاہوں رجوع کروں وہ معاف فرماتا ہے۔ اوپر دیے ضابطہ حیات کا بخوبی پتہ ہو تو منزل دور کہاں۔ اے متقی، ہدایت تیرے لیے ہے، تیرے ہی لیے ہے۔